نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر جنگ کے حالات میں ایک انسان گھر میں بیٹھے بیٹھا کوئی میزائل کے لگنے سے یا بم کے لگنے سے یا کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر اس کی دنیاوی جان ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم شہید کہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی اور بعض ہوتے ہیں شہادت حقیقی۔ حقیقی شہید تو وہی ہوتا ہے جو میدان عمل میں بارڈر پہ کھڑا ہے یا وہ ایک جنگی جہاز لے کر جا رہا ہے یا ٹینک کے اندر ہے یا توپ میں ہے، وہ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں جو شہید ہوتا ہے حقیقی شہید وہ اصل شہادت کا مرتبہ ہوا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ بے گناہ مارا گیا ہے، اس نے ایک بندہ جا رہا ہے، اچانک کسی نے فائر کیے مر گیا، تو وہ بھی ایک شہید ہوگا۔ اچانک موت ہو، کوئی بندہ ویسے اس کو مار دیا، یہ شہادت ہے۔ ایک بندہ کسی کے ساتھ خاندانی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، زمین کے تنازع میں لڑ رہا ہے یا ایسی جو چیزیں ہیں اس کو ہم شہید نہیں کہتے۔ یہ بندہ بھی گھر میں بیٹھا ہے، اس کا قصور کوئی بھی نہیں ہے، دشمن نے فائر کیا ہے یا دشمن نے بمباری کی، اس میں اگر وہ زد میں آ گیا ہے تو حکماً یہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ضرور دیں گے، لیکن اس کے مرتبے میں اور دوسرے مرتبے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ اچانک جل کے مر جاتا ہے، ایک بندہ ڈوب کے مر جاتا ہے، ایک بندہ کسی ملبے کے نیچے دب کے مر جاتا ہے، کوئی بندہ دل کی بیماری میں، پیٹ کی بیماری میں مر جاتا ہے تو حکماً یہ بھی شہید ہے۔ لیکن اس کے اوپر شہادت کے وہ احکام نافذ نہیں ہوں گے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا۔ تو جو بندہ میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے اس کو انہی کپڑوں میں، اسی یونیفارم میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ مرنے والا مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کافروں نے حملہ کیا، کوئی عیسائی مر گیا تو ہم وہ بھی شہید ہے، کوئی ہندو سکھ مر گیا تو وہ شہید نہیں ہے۔ شہید وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، اس کو اللہ شہادت کا مرتبہ دے گا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں اگر ایک بندہ دل میں جذبہ رکھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اللہ مجھے جذبہ شہادت ملے، دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے، وہ اپنے گھر میں مر گیا تو انشاءاللہ اللہ اس کی تمنا کے مطابق شہادت کا کچھ نہ کچھ درجہ ضرور دے گا۔ دل میں جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور اصل یہ چیز بارہ حدیث میں آتی ہے کہ میدان جہاد میں موت نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ بہت بارڈر پر جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عظیم ہیرے ہیں اسلام کے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار۔ اور جب آپ کی موت کا وقت ہے تو آپ بستر پہ فوت ہو اور کہنے لگے کہ میں نے 80 یا 82 زخم میرے جسم پہ ہیں، کوئی ایسا اسلامی مارکا نہیں جو اسلام لانے کے بعد میں نے نہ لڑا تھا، لیکن اگر موت میدان جہاد میں ہوتی تو میں وہاں مرتا، آج میں بستر پہ مرتا۔ اس کے اندر بھی حکمت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلوار تھی۔ اگر وہ شہید کر دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تلوار توڑی نہیں، اللہ نے تلوار واپس لے لی۔ اس میں اللہ نے بڑا مرتبہ کو دینا ہے۔ اصل جذبہ ہے، انسان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ جذبے کو سناتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کسی گناہ میں ملوث ہے، گناہ سے ہو رہا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، پھر ہو رہا ہے، پھر توبہ کرے، پھر ہو رہا ہے، پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اور پھر بھی اگر اسے نہیں ہو رہا تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر ایک جرمانہ لگائے، خدا نہ خواستہ اب یہ غلطی مجھ سے دوبارہ ہوئی تو میں نے 100 نفل پڑھنے، میں نے 1000 دفعہ استغفار پڑھنے، پھر ہوگا پھر کرے، انشاءاللہ 2 دفعہ ہوگا کام ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اتنے نوافل پڑھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بعض لوگوں نے منسوخ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے، بعد میں کسی اور اللہ والے کی طرف ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے اپنے گھر میں کوئی رقم تھی، کوئی پیسے تھے، میں نے گھر میں ایک جگہ کہیں سوراخ کیا، گڈھا بنا کے ہمارا کہ اس کو میرے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پہلے لوگ بینک نہیں ہوتے ایسے کرتے تھے، اب میں بھول گیا ہوں، مجھے وہ پیسے چاہیے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس وظیفے کی بنیاد پہ مجھے وہ رقم مل جائے۔ تو ہم بزرگوں نے فرمایا کہ بہت آسان وظیفہ ہے، آپ یہ طے کر لو کہ جب تک مجھے خزانہ نہیں ملے گا میں نفل پڑھوں گا، چاہے 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہے، میں نے نفل پڑھنے اور نیت پڑھ کے شروع کرتا ہوں۔
ابھی اس نے اخلاص کے ساتھ 2 نفل پڑھے، اب اگلی رکعت میں جو کھڑا ہوا دل میں وسوسے چھوڑ دی، دل میں نماز شروع کر دی، 4 پڑھ لی، جب چھٹی رکعت کے لیے 5ویں میں کھڑا ہوا تو اچانک ذہن میں خیال آیا کہ وہ فلاں جگہ رکھے ہوئے پیسے وہ ہے، وہ فوراً اس نے نماز مکمل کی، جا کے دیکھا تو پیسے رکھے ہوئے، جس کا معنی کب ہوتا ان بزرگوں کے پاس آگے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 2-4 آیتیں پڑھی ہیں مجھے وہ خزانہ مل گیا، انہوں نے فرمایا شیطان کہاں برداشت کر سکتا ہے کہ 50 نفل پڑھے گا، اس نے کہا چلو وہ چیز گھر میں ہے جو اس کے ساتھ افزاد ہیں یا جنات ہیں وہ چیزیں گھر میں ہوتی ہیں، فلاں جگہ اس کو دے دیا یا تو لے لے نماز چھوڑ دیا۔ تو انسان جب بھی ایسا ہو کہ اللہ ہونا چھوٹ رہا ہو تو ایک تو یہ کہ اس کی اللہ سے معافی مانگے، نفل مانگے، 2-4 اتنے نفل مانگے کہ جو پڑھتے ہو پتہ چلے، یہ نہیں 2 پڑھے، 2 نفل سے کچھ بھی نہیں ہوتا، شیطان کہتا ہے 2 پڑھنے سے فرق پڑتا ہے، کم از کم 10-20 نفل مانگے اور یہ کہے کہ میں نے کم از کم 500 روپے صدقہ کرنا ہے اور 1000 دفعہ استغفار کرنا ہے، انشاءاللہ ایک دن بھی نہیں گزرے گا گناہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ کروا دیا پھر شیطان کہتے ہیں 2-3 دفعہ کریں گے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اس سے کیا چھوڑ جائے گا۔ کسی اور نے کچھ سوال کیا تھا؟ ہاں غسل والا جو پانی ہے، دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا گاؤں دیہاتوں میں جب کوئی فوتی ہو جاتی تھی، کچے مکان ہوتے تھے تو لوگ کسی اندر کمرے میں اس وقت واش روم بھی نہیں ہوتے تھے، کمرے میں غسل دیتے تھے، میں نے دیکھا ہے بڑے حضرات نے دیکھا ہوگا، وہ ایسا کرتے تھے کہ کمرے میں کیچڑ ہوتا تھا، وہاں نالی بھری نہیں ہوتی تھی، وہ ایسا کرتے ایک بڑا سا گڑھا مار دیتے تھے، گڑھا مار کھول دیتے تھے، بڑی سینڈ میں کر دیتے تھے، اس کا جتنا پھٹے کے اوپر سے پانی گرتا وہ گھٹے میں چلا جاتا تھا، زمین ویسے بھی جذب کر لیتی، باقی پر مٹی ڈالتے تھے تو پانی نیچے چلا جاتا تھا، وہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، وہ اس کیچڑ سے بچنے کے لیے ترکیب ہوتی تھی۔ آج کل تو آسانیاں آ گئی ہیں، آج کل بلکہ اب تک بھی ایسے آ گئے ہیں الومینیم کے بنے ہوئے آ گئے ہیں، آپ اس کے اوپر جو پانی رکھیں وہ آٹومیٹکلی اس کے نیچے سوراخ سے نیچے وہ چلا جائے گا، نالی میں پتہ نہیں ہوتا، اتنا پانی آج کل محفوظ کرنا بھی مشکل ہے، تو بس اس کو اسے دیا جائے وہ پانی آٹومیٹکلی چلا جائے۔ عام طور پہ لوگ واش روم میں دیتے ہیں، بڑے سے آج کل واش روم ہوتے ہیں، نہ بھی ہوگا اپنے سین میں بھی جہاں وہ آپ کا سوراخ والا ہے جہاں سے پانی سے اور اس کے نیچے جاتا ہے وہاں کنارے پہ کھولے گے پانی چلا جائے گا، پانی محفوظ کر کے پھینکنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اس کو پانی کو گرم کرنے میں بیری کے پتے ڈال لیں، کوئی ایسی چیز ڈال لیں وہ سنت ہے، اس سے جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور بیری کے پتوں میں خاص ایک تاثیر ہے، جو بیری کے پتے ہوتے ہیں پتے ان کے اوپر نیک جنات رہتے ہیں، کھجور کے درخت پر بھی نیک جنات ہوتے ہیں، کیکر کے جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر خبیث کافر قسم کے جنات رہتے ہیں، تو نیک چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں سنت طریقہ بھی ہے، اور اگر وہ کر لیں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، لیکن اس کو محفوظ کرنا مشکل ہے کہ کہاں رکھیں۔ ایک فرقہ ایسا ہے مسلمانوں میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو ایسا کرتا ہے کہ وہ آخری جو پانی اس کا نکلتا ہے پیکٹ کا اس کے منہ میں پیپ ڈالتے ہیں اور باقی اس کے جسم سے پانی نکلتا ہے، وہ پہلے میں پانی محفوظ کرتے ہیں، اور جنہیں شک ہے وہ جب ان کا بندہ بھرے گا تسلی کر لیں، وہ پانی پھر محفوظ کرتے ہیں، اس میں پھر ماشاءاللہ اسپیشلی کھانا بناتے ہیں اور پھر سننے کو کھلاتے ہیں، تو وہاں لوگ وہ ہیں، لیکن الحمدللہ سنت کے یہاں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس کو صاف کر دینا چاہیے، اور غسل کرنے والے لوگ بہتر یہ پاس آتے ہیں غسل کروا لیں، خود کر لیں، کپڑے چینج کر دیں، زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انا نسألک فی نحوری ونعوذ بک من شروری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پہ دعا مانگی، اللہم منزل الکتاب، اللہم منزل الکتاب اور سریع العقاب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم اللہم زلزلہم، اللہم منزل الکتاب سریع العقاب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے قرآن اتارنے والے، اے جلدی عقاب اور بدلہ لینے والے، یہ جو لشکر ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اللہم زلزلہم، اللہ ان کو جھنجھوڑ دے، تو یہ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ دل کے اندر سے خوف بھی ختم ہوگا اور انشاءاللہ دلوں میں جذبہ جہاد بھی پیدا ہوگا۔ دعاؤں کا اہتمام ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اللہم انا نسألک فی نحوری ونعوذ بک من شروری پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے دل میں تقویت پیدا ہوگی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانا۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم نے آج طے کر لیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانا ہے، ابھی اگر ہماری موت آ جائے گی تو انشاءاللہ ایمان پہ موت ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے بعض لوگ دین کے اتنے تبصرے کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں پتہ چلتا ہے سے بڑا دنیا میں توحید ہی ہے کوئی نہیں، لیکن عمل کی زندگی آتی ہے ہمارے۔ اللہ کے یہاں اعمال بولے جائیں گے بھائی، اعمال
تبصرے نہیں توڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پریکٹیکل زندگی توڑی جائے گی، علم نہیں توڑا جائے گا، اتنا علم تھا یا نہیں تھا، اتنی معلومات تھی یا نہیں تھی، اللہ کے عمل توڑا جائے گا، اس عمل کو کیا ہی نہیں، تو ہم کوشش کریں اپنے آپ کو آباد سمجھے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ جو مضبوط آباد کرنے والے لوگ کریں انشاءاللہ کامیابی ہماری مدد ہوگی۔ اس ساتھ ہی کچھ سوال ہے وہ بات کریں۔ دیکھیں جی غازی تو زندہ ہے نا، ایک حدیث میں آپ سے حاصل کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی شہید ہو گئے اور ایک سال بعد ایک اور صحابی کا انتقال ہوا۔ یہ اللہ کی اپنا ایک مرتبہ مقام ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو خود ہم موازنہ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نیت تک کی بات ہے۔ شہید کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا اپنا ایک جذبہ ہے، شہادت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت دینی، لیکن اس حدیث میں واقعی ملتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ساتھی ابھی کچھ دن پہلے فوت ہوئے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ان سے پہلے جنت میں گئے ہیں اور ان سے بڑا مرتبہ ان کو ملا ہے۔ وہ جو شہید ہوئے وہ شہادت میں تو چلے گئے، لیکن ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ یہ جو ایک سال بعد ان سے فوت ہوئے ان کو اشکال پیدا ہوا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ بندہ اپنے بستر پہ فوت ہوا ہے، بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، تو یہ ان سے بڑے درجے میں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشکال کیوں پیدا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شہید ہوا ہے، اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کی ہے اور یہ بندہ بستر پہ فوت ہوا ہے، تو اس کو تو بہرحال مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں آپ اس کی شہادت نظر آتی ہے، اس کی ایک سال کی نمازیں نظر نہیں آتی، اس کے ایک سال کے روزے نظر نہیں آتے، اس کا ایک سال کا حج نظر نہیں آتا، ایک سال کی نمازیں کتنی بنتی ہیں، روزوں کا ثواب کتنا بنتا ہے، پھر اعتکاف کا ثواب کتنا بنتا ہے۔ تو بہرحال شہید تو شہادت لے جاتا ہے، لیکن جو غازی وہاں سے واپس آیا ہے تو یہ دوبارہ پھر اس نے جاتا ہے، تو اس کا مرتبہ اس سے بڑھ جائے گا کہ وہاں سے شہادت جو اپنی موت کے لیے اکیلی پر زندگی لے کر گیا تھا وہ بھائی شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، واپس آ گیا اور واپس آ کے نئے جذبے کے ساتھ پھر جائے گا، تو اس کا درجہ اس سے بہت زیادہ ہوگا۔ اگر ایک سال بعد یہ شہید ہو گیا تب بھی زیادہ ہے، اگر آپ کی موت پڑتے ہیں تب بھی اس کا درجہ زیادہ ہوگا کہ یہ اس نے اگر 50 کافروں کو مارا ہے تو اسے 2-3 جنگیں اور لڑی ہیں، ہو سکتے 100-200 مارا، تو غازی کا غازی ہے، غازی کی اپنی شان ہے، اپنا مرتبہ ہے، تو اس کا بھی مقام اللہ کے ہاں ہے۔ اصل چیز وزن پڑتا ہے اخلاص کی بنیاد میں، جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کل حدیث پڑھی کلاس میں کہ ہر بندہ جو دنیا سے جائے گا نا جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ، فرمایا میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے آقا کے لیے تو جنت بنائی ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن حسین کو بنا دی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ ہاں جنت کے جو درجات ہوں گے یہ انسان کے اپنی ذاتی اعمال کی بنیاد، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں اچانک خوشبو محسوس کرے گا، وہ پوچھے گا فرشتوں سے خوشبو کدھر آ رہی ہے، تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ سے اوپر درجے والا جو بندہ ہے اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کی کروٹ کے بدلنے سے خوشبو تیری جنت میں آئی ہے، اور اس سے مرتبہ تجھ سے اتنا بڑا ہے کہ اس نے دنیا میں تجھ سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کی اتنی عزت ہے کہ اس کی پھرنے سے اس کی خوشبو پوری جنت میں آ رہی ہے۔ تو آخرت کے درجات جو ہوں گے وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوں گے، داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، تو انسان کو چاہیے کہ جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کو اپنے مال سے بس سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔